بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور تمام حیوانوں اور کشتی پر موجود افراد کو یاد کیا اور ایک ہوا کو بھیجا اور پانی رک گیا، زمین کے چشمے اور آسمانی دروازے بند کیے گئے، آسمان سے اب بارش برسنا بند ہو گئی اور زمین سے ابلنے والا پانی بھی آہستہ آہستہ زمین میں جذب ہونا شروع ہو گیا۔ تقریباً 150 دنوں کے بعد پانی میں کمی واقع ہوئی۔ 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر رک گئی اور 10ویں مہینے تک پانی کم ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس مہینے کی پہلی دہائی کے دوران پہاڑوں کی چوٹیاں پانی سے نمودار ہونے لگی۔ 40 دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کھڑکی کھول دی جو انہوں نے کشتی میں بنائی تھی اور ایک کوے کو کشتی سے باہر بھیجا کہ وہ زمین والوں کے حالات معلوم کر کے لائے۔ تو کوے نے جیسے ہی باہر مردار لاشوں کو دیکھا تو ان پر ٹوٹ پڑا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ تو ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوا ہمیشہ انسانوں سے ڈرتا اور گھبراتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی گھروں میں اپنا گھونسلہ نہیں بناتا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو خبر لینے کے لیے بھیجا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کا ایک پتا اور پاؤں میں کیچڑ لایا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ تمام شہر غرق ہو چکے ہیں۔ تو اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے گلے میں ایک ہری شاخ کا ہار ڈالا اور اس کے لیے دعا کی کہ تو ہمیشہ خوشی اور امن میں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں مانوس ہو کر کبوتر اپنا مسکن اختیار کرتا ہے اور زیادہ تر مزاروں پر پایا جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔